قیدی صاحب. کی قبولیت کے لیے، بانی مجلس کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے، ان کے تمام مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے، رزق و روزی میں خیر و برکت کے لیے، آپ تمام حاضرین مومنین کی شرعی حاجات کے لیے مل کر بآواز بلندتر صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. صلوات علی محمد و آل محمد. بغیر کسی تمہیدی بات کے، بغیر دعا کے، وقت مجھے دیا گیا ہے 20 منٹ. ساتھ ہے میرے 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا 20 سے 30 کے درمیان میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں. ہوتا یہ کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ہر کام کے کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. میں لباس زیب تن کیا ہوا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اور بغیر حدیث پڑھے، بغیر آیت پڑھے میں چٹکلے تو سنا نہیں سکتا، ادھر ادھر کی باتیں تو کر نہیں سکتا. اگر مجھے آیت کا سہارا لینا ہے تو بالآخر کچھ نہ کچھ آیت کے ذیل میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس لیے کہ آپ آئے ہیں اپنے اعمال کی بہتری کے لیے، آپ آئے ہیں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، آپ آئے ہیں رزق کی فراوانی کے لیے، آپ آئے ہیں ایک ایک حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو جو حاجتیں آپ رکھتے ہوئے آئے ہیں، اور بالخصوص اس فرش ولا یا پھر فرش عزا، دونوں لفظ میں نے استعمال کر لیے، فرش ولا یا پھر فرش عزا. اب چونکہ ہمارے علم میں یہی ہے کہ مغربین سے پہلے جشن کا ایک ماحول ہوگا، اور مغربین کے بعد پھر مصائب کی صورت بھی سامنے رکھی جائے گی. لیکن چونکہ سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے عنوان سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ فرش عزا پہ، فرش ولا پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اعمال کی کس گہرائی میں موجود ہیں. اگر ہمیں رزق چاہیے، دولت چاہیے، دنیا چاہیے، شہرت چاہیے، تو ظاہر ہے دنیاوی اعتبار سے کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بولیے گا میرے ساتھ، کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. لیکن اگر میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، نافرمان ہوں، معصیتکار ہوں، تو پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ دنیا کے سامنے یا مالکان دنیا کے سامنے؟ جملے دے سکتا ہوں میں. آپ ساتھ رہیے گا میرے، انشاءاللہ میں جلدی آپ کی خدمات، عبادات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ. سورہ مبارکہ تحریم سے مختصر آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے میں نے، مکمل بھی نہیں پڑھا، کیونکہ حکم ہوا ہے مکمل آیت پڑھوں تو اس پہ پھر بات کرنی پڑے گی. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، کہ گزشتہ سال بھی اسی آیت کے ذیل میں نے گفتگو کی تھی. اب ذمہ داری پوری کرنی ہے میں نے.
ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ساتھ رہیے گا میرے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قو انفسکم و اہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو۔ اہل سے مراد خاندان، رشتہ دار، والدین، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، آپ کے ہمسائے، سب کو شمار کر لیجئے۔ پروردگار مخاطب کن سے ہے؟ آمنو، ایمان والوں سے۔ مخاطب ہو کر کے پیغام کیا لینا چاہ رہا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، خاندان والوں کو بھی بچاؤ۔ ساتھ رہیے گا میرے آیت کے عنوان سے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، خاندان والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نار، نارن، نار، آگ سے۔ دنیا کی آگ، جہنم کی آگ۔ آیت کا ظاہری معنی، میں اپنے آپ کو بچاؤں آگ سے، بچا سکتا ہوں؟ قبلہ یاور صاحب توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچاؤں آگ سے، بچا سکتا ہوں؟ مجھے پتہ یہ آگ ہے، یہ راستہ خراب ہے، یہاں سے گاڑی نہیں گزر سکتی، اتنی عقل و شعور تو ہے نا۔ اب جب پتہ ہے یہاں آگ ہے تو میں اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہوں۔ اب میرے ساتھ والدین ہیں نہیں، ہمسائے ہیں نہیں، رشتہ دار ہیں نہیں، تو ان کو کیسے بچاؤں؟ ساتھ ہے میرے بولے نا، ہاں ہوں کریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ بھائی آگ سامنے ہے، میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، تو والدین کو جو میرے ساتھ نہیں ہیں، رشتہ داروں کو جو میرے ساتھ نہیں ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں، ان کو میں کیسے بچاؤں؟ تو اس آیت کے ذیل میں میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں ابو بصیر صحابی ہیں، مولا صادق کے، وہ خدمت میں آئے، آ کر کے کہتے ہیں اے فرزند رسول، اللہ نے آیت میں یہ کہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، میں بچا سکتا ہوں، اپنے خاندان والوں کو بچاؤ، میں بچا سکتا ہوں، بچا سکتا ہوں۔ تو توجہ پہ غور کریں گے تو بات ہوگی نا بھائی۔ پھر فتویٰ تو لگ جاتا ہے نا، فتویٰ پھر اس لیے لگتا ہے کہ عوام سامنے نہیں ہوتی۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو صاحب منبر ہے، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ بیان کر رہا ہے اس کے بیان پہ توجہ ہو، تاکہ وہ خامی کو، انسان خطا کا پتلا ہے، معصوم تو ہے نہیں۔ اب ابو بصیر آئے، آ کر کے کہا مولا میں اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہوں، اپنے خاندان والوں کو کیسے بچاؤں؟ مولا نے تبسم فرمایا، تبسم کا مطلب مسکرانا، مسکرا کر کے فرمایا پریشان نہ ہو، حلال مشکل کشا ہم ہی ہیں، ہم تمہاری مشکل کو آسان کریں گے۔ تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، آسان مانا ہے، لیکن خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، چاہنے والوں کو بچانا چاہتا ہے تو ایک عمل کر لے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ مولا جلدی سے بتلا دیجئے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دے دو، برے کام کرنے سے منع کر دو۔ دو چیزیں ساتھ رہیے گا میرے، اچھے کام کرنے کا حکم دے دو، برے کام کرنے سے منع کر دو۔ یہ دو کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنے خاندان والوں کو بھی بچا لیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اب میں اپنے آپ کو بچا لوں، آپ کو نہ بچاؤں تو اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اب میں آپ کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ ہم جب فرش عزائے، فرش ولا پہ آتے ہیں تو کچھ تعلیمات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں لیکن دنیا کی نظر ہو چکی ہیں، بھول چکے ہیں۔ ان تعلیمات میں ایک علم ایسا ہے کہ اگر تا قیام قیامت اس علم پہ عمل کرتے چلے جائیں، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ساتھ رہیے گا میرے، ذہن میں رکھیے گا، ایسا کام کرنا ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اب ظاہر ہے میرے پاس ٹائم بھی ایسا اور میں نے موضوع پہ رہتے ہوئے بات کرنی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام، امام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، سنیے گا،
इसी बात को सुन लीजिएगा, मेरी इबादत तमाम हो जाएगी। दिखावे के लिए तो इबादत करनी नहीं है। इमाम की खिदमत में एक खातून आई। खातून ने आकर के दस्त अदब जोड़ते हुए इरशाद फरमाया, मौला अभी हाल ही में मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है। तवज्जो है पीछे हजरात, अभी हाल ही में मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है। अब बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, गम की कैफियत है, रोती रहती हूँ, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए ताकि मेरा ये गम खत्म हो जाए, मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए। जो रिवायत पढ़ रहा हूँ, रिवायत में गम भी है, परेशानी भी है, मुश्किल भी है। अब आप गम तलाश करें, परेशानी तलाश करें, मुश्किल तलाश करें, रिज्क नहीं परेशान, औलाद नहीं परेशान, वालिदैन का इंतकाल हो गया परेशानी, मालो दौलत नहीं है परेशानी, दुनिया में शोहरत चाहते हैं वो शोहरत हासिल नहीं कर पा रहे परेशानी। तो कौन सा ऐसा काम कर लें कि ये सारी की सारी दुनियावी मुश्किलात तो खत्म हो, लेकिन आखिर की मुश्किल आग वो भी खत्म हो जाए। अच्छा ऐ खातून, ऐसा है कि तू जा करके एक मर्तबा पढ़ दुरूद। सुन लिया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मर्तबा पढ़ दुरूद। अब अगर मैं मौला के सामने होता, मौला से कहता मौला इतनी मुश्किलात हैं मेरी और एक छोटा सा दुरूद, मैं तो कम अक्ल हूं ना, अपने एतबार से इस्लाह चाहूं ना। पहले मैं जरा चाह रहा हूं कि खुल के पढ़ूं। मौला एक दुरूद मेरी मुश्किल खत्म हो जाएगी। जी हाँ, खत्म हो जाएगी। अच्छा, खातून चली गई, खातून ने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, एक मर्तबा पढ़ा होगा, बार बार दुरूद पढ़ा। अब दुरूद का तकरार हो रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, दुरूद का तकरार हो रहा है। जैसे ही दुरूद का तकरार हो रहा है, अब परेशानी खत्म हो रही है, दिल ही दिल में सुकून आ रहा है। अब आलम ख्वाब में क्या देखा? अपने बिस्तर पे आराम कर रही है। आलम ख्वाब में देखा कि मैदान बरज़ख से होते हुए इससे पहले एक मंजिल पे आ गई मैं। वो मंजिल क्या है कि एक कब्र है, कब्र में मेरी बेटी लेटी हुई है, आजाब के फरिश्ते। अब ये परेशानी खत्म हुई या परेशानी में इजाफा हो गया? आप बता दीजिए। परेशानी खत्म हुई, परेशानी में तो इजाफा हो गया। मौला की खिदमत में आई, दस्ते अदब जोड़ लिए, मौला मैं तो चाहती थी परेशानी खत्म हो जाए, दुरूद का जिक्र करना था, दिल ही दिल में सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन आलम ख्वाब में अपनी बच्ची को आजाब में मुब्तला देखा। मौला मैं क्या करूं? मौला ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, दुरूद पढ़ो। अच्छा मौला, या अली, अच्छा मौला आपका हुक्म सर आंखों पे। अब घर को चली गई। अब जब घर को गई, दुरूद पढ़ रही है, आज़ाब कब्र खत्म होने वाला है, कब्र में नूर आने वाला, ये मैं अपना खाका बयान कर रहा हूँ, आज़ाब कब्र खत्म होने वाला है, कब्र में नूर आने वाला है। दुरूद पढ़ती चली गई, पढ़ती चली गई। एक मर्तबा अपने बिस्तर पे गई, आराम फरमा हुई। अब जो देखा कि जन्नत का एक महल है, हुरान जन्नत मौजूद हैं। अपनी बच्ची को देखा, सर पे नूरानी ताज है, चारों तरफ से हूरों ने घेरे में लिया हुआ है, नूर के तबक मौजूद हैं। अल्लाह, पहले देखा अजाब में मुब्तला, अब देखा जन्नत की नेमत से फायदेमंद हो रही है। अब दस्ते अदब जोड़ करके यही सवाल कर रही होगी, ऐ मेरी बेटी जरा ये तो बता ये माजरा क्या है। अब बेटी ने माँ से कहा, अम्मा मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, मैं रोज़ा नहीं रखती थी, मैं वालिदैन की खिदमत नहीं करती थी, मैं झूठ बोलती थी, मैं सहेलियों में जा करके ग़ीबत करती थी, दूसरों की बुराई करती थी। अगर मुझे पता चल जाए मजलिस अज़ा हो रही है, मैं मोबाइल ले लेती थी। अम्मा मैंने ये गुनाह किया, अम्मा मैंने ये गुनाह किया। आपने सच देखा कि मैं आज़ाब में मुब्तला थी, मैं आज़ाब में मुब्तला थी, वल्लाह मैं आज़ाब में मुब्तला थी।
جس رات آپ نے ایک درود کی تلاوت کی اسی رات ایک بندہ مومن اس قبرستان سے گزرا جس قبرستان میں میں موجود تھی. آواز پروردگار آئی, میری خاص خلقت کا ذکر ہو رہا ہے, اس خاتون کے گناہوں کو بھی معاف فرما, 500 مرد اور عورتوں کو بھی معاف فرما. اللہ اللہ اکبر. یا علی مولا. سماعت فرمایا حضرات نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک خاتون کی بخشش تو ہوئی, لیکن پروردگار عمل صالح کرنے والی یہ عورت, اس کی بچی کے گناہ معاف ہو جاتے. یہ کیسا کہ 500 اور مرد اور عورتوں کو بھی شمار کر دیا گیا, ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا گیا. یہی تو بتلانا چاہتے ہیں کہ فرش عزائے حسینی پہ آ کر کے کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا میں نے اپنا ثواب حاصل کرنا ہے, لیکن ذہن میں رکھنا بابا کا ثواب, دادا کا ثواب. چلتے چلے جائیں, چلتے چلے جائیں. یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے, یہ تاریخ کا جملہ ہے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جملہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں پہ تو گناہوں کی معافی ہو گئی, جہنم تو بعد میں آئے گی نا, حساب و کتاب کے بعد. پھر جہنم میں جانا پڑے گا, پھر جلایا جائے گا. اب اس سے کیسے بچیں گے؟ اچھا یہ بھی سن لیجئے, یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے, سن لیجئے ذرا بیدار ہو کر کے. بات یہ ہے کہ ایک شخص گیا دریا میں کشتی کے ذریعے سے, کسی بھی ذریعے سے مچھلی کا شکار. سن رہے ہیں ساتھ؟ مشکل تو نہیں ہے, ٹائم ہے ابھی میرا. شکار کرنے کے لیے گیا کس چیز کا؟ مچھلی کا. مچھلی کا شکار کیا. اب گھر پہ آیا, زوجہ سے کہا شکر پروردگار ہے. یہی تو درس ہے نا, شکر پروردگار ہے, اس نے دنیا میں بھیجا ہے, رزق کا وعدہ اسی کا ہی تو ہے. اچھا اب کیا کرو؟ اس کو بناؤ, ہانڈی چڑھاؤ, پیٹ بھر کے کھائیں گے, پھر شکر پروردگار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کا پیٹ بھر جائے تب بھی شکر پروردگار کرنا ہے. اچھا جی, مچھلی کو دھویا گیا, دھونے کے بعد ہانڈی تیار ہوئی. اب چاہا کہ اس مچھلی کو بھونا جائے آگ کے اوپر. ساتھ ہے میرے؟ مچھلی کو بھونا جائے کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر. اب بولنا آپ نے, میں صرف سوال چھوڑوں گا. مچھلی کو بھونا جائے کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر. اب آگ جلائی, کتنی آگ ہوگی ایک مچھلی کے لیے؟ آگ جلائی, 2-4 لکڑیاں جلائیں. اب مچھلی کو جلانا چاہ رہی ہے خاتون, مچھلی جل نہیں رہی. لکڑیوں کا اضافہ ہو گیا, مچھلی جل نہیں رہی. کتنا اضافہ کرے گی یہ خاتون؟ دنیا کی آگ کا لکڑیاں اضافہ کرتی گئی, لیکن مچھلی ہے کہ جل نہیں رہی. اپنے شوہر کو بلایا, واقعہ سنایا. اب شوہر نے کہا اچھا ایسا ہے, حجت خدا کی خدمت میں جاتے ہیں. اب حجت خدا کی خدمت میں آئے. اب جب خدمت میں آئے, بیان فرمایا کہ یہ مچھلی میں شکار کر کے دریا سے لایا تھا, اس کو جلانا چاہ رہا ہوں تاکہ کھانا کھا سکیں, میں جلا رہا ہوں, جل نہیں رہی. زوجہ نے لکڑیاں اضافہ کر دی, پھر بھی نہیں جل رہی. سبب کیا ہے؟ اب معصوم نے تبسم فرما کے یہ جملہ ارشاد فرمایا, توجہ چاہتا ہوں. جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جس دریا میں تم اس مچھلی کا شکار کرنے گئے تھے, تمہارے سے پہلے ایک اور بھی آیا تھا جو کشتی پہ سوار تھا, اس کی زبان پہ ذکر تھا درود پاک کا. اس مچھلی کا یہ کہنا ہے. چھوڑ دی میں نے بات, چھوڑ دی میں نے بات. جزاک اللہ. اس مچھلی کا کہنا ہے کہ اس بندہ مومن کا یہ درود پاک تلاوت کرنا اتنا محبوب محسوس ہوا, اتنا پسند آیا کہ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے, کبھی بھی درود سے روگردانی نہیں کی. ارے معصوم نے بتلا دیا ہے, اگر درود کا ذکر کرتے رہو گے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی ختم ہو جائے گی.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुन ली आप हजरात ने बात। दुनिया में आए हैं, रिस्क चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं। अब जिंदगी का तरीका क्या है? मैं ये सारे आमाल करना चाहता हूँ, आईने के सामने चला जाऊँ। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मैं आईने के सामने आया, अब मैं अपने आप को देख, मेरी जानिब तवज्जो रखिएगा, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। खुदा का बंदा कैसा होना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ रहिए ना मेरे। आईने में अपने आप को देख रहा हूँ, खुदा का बंदा कैसा होना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, विलायत। अब मैं इशारा ही कर सकता हूँ। आईने में देख रहा हूँ ना, या आईने में देख रहा हूँ, हाँ ये अमाल होने चाहिए, ये अमाल होने चाहिए, ये अमाल होने चाहिए। हाँ मैंने सीना चाक कर लिया, अब देख लिया नमाजें हैं नहीं, अमाल है नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। तारीख ने ये सबक बतला दिया है, अगर एक शख्स गुनाहगार है, खताकार है, नाफरमान है, मासियतकार है, उसको चाहिए कि जहां भी फर्श आज़ाए हुसैनी भी जाया करे, नियत ये करे कि सारे अमाल खत्म हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए।